السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل المدبر ایجوکیشن سسٹم۔ آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بچوں اور والدین دونوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، یعنی کہ ہم اپنے بچوں کو ڈسپلن کیسے کریں۔ اب بچوں کو ڈسپلن کرنے میں بہت ہی زیادہ محنت، صبر اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ سب کام کرنے کے لیے ہمیں خوش مزاج ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم ان تمام کاموں کو بوجھ سمجھ کر کریں تو پیرنٹنگ ہمارے لیے ایک بوجھ بن کے رہ جاتی ہے، اور اگر ہم اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو ہم اچھے طریقے سے پازیٹیو بیہیویئر کے ساتھ یا پازیٹیو ری انفورسمنٹ کے ساتھ اپنے بچوں کو ڈسپلنڈ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بھی بنا سکتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ چند ایسے ہی پوائنٹ ڈسکس کروں گی جو بچوں کو ڈسپلن کرنے میں بڑے ہی زیادہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ چھوٹے بچوں میں ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے پیرنٹس کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ کا میتھڈ اپنانا چاہیے، یعنی کہ بچے کے اچھے کام کی تعریف کرنا، اس کو شاباش دینا، واہ یہ تو بہت اچھا کیا، چھوٹے چھوٹے سٹیپ اٹھانے پر اس کی تعریف کرتے رہنا اس کو ہمیشہ کامیابی کے راستے پر گامزن رکھے گا۔ اس کو چھوٹے چھوٹے انعامات دیتے رہنا اس کی ایج کے مطابق۔ اس کے علاوہ گھر میں عموماً ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ تو چیختے چلاتے رہتے ہیں کہ بھئی تم نے ہاتھ نہیں دھوئے، تم بات کیسے کر رہے ہو، تم چیزوں کو جگہ پہ نہیں رکھتے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں سیٹ کلیئر رولز، یعنی کہ ہمیں گھر میں کچھ رولز کو واضح طور پر سیٹ کرنا ہوگا اور اس کو بچوں کو پہلے ہی بتانا بھی ہوگا۔ اس کے بارے میں شروع سے ہی بتائیں کہ بیٹا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اصول جو بھی گھر کے لیے بنائیں وہ بچوں کی عمر کے مطابق بنائیں۔ اگر آپ کے بچے زیادہ چھوٹے ہیں تو ذرا ان اصولوں میں نرمی رکھیں، لیکن اگر بچے بڑے ہو رہے ہیں، ٹین ایج کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر آپ کے اصول سخت ہی ہونے چاہیے، خواہ آپ کے بچے کو برا کیوں نہ لگے۔ کھانا کھانے سے پہلے بھئی ہاتھ دھونا ہے، تو اگر بچہ چھوٹا ہے تو آپ خود ہاتھ دھوئیں اور اس کو ساتھ بلا لیں، آؤ بھئی میرے ساتھ ہاتھ دھوتے ہیں۔ بچے کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ چل پڑیں، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ کریں گے، اگلی دفعہ بچے کو پتہ ہوگا کہ مجھے بھی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے۔ اس کے علاوہ خود اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کریں، چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھیں، چیزوں کو سمیٹ کر رکھیں، رات کو سونے سے پہلے ہر چیز اس کی جگہ پر موجود ہو، تاکہ بچے کو پتہ چلے کہ اگر میرے والدین نے اپنی جگہوں پر چیزیں رکھی ہیں تو مجھے بھی ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا ہی ہوگا۔ اس کے اگر آپ یہ بات ذہن میں رکھیے ہمیشہ کی طرح کہ بچے آپ کی بات سے، آپ کی نصیحت سے یا آپ کے کہنے سے نہیں سیکھیں گے، بچے آپ کے عمل سے سیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ والدین کے اندر کنسسٹنسی کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر والدین کنسسٹنٹ ہوں گے، مستقل مزاج ہوں گے، تو بچے بھی مستقل مزاج بنیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کے واضح رولز بتانے کے باوجود بھی بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو بھی اس کو اس طرح سے دوبارہ سے بتائیں جیسے آپ پہلی بار بتا رہی ہیں۔ بار بار مارنا پیٹنا یا یہ تانے دینا کہ تمہیں ایک بات 1000 دفعہ بتانی پڑتی ہے، تمہیں پھر بھی اثر نہیں ہوتا ہے، اف اللہ تم کتنے ڈل ہو، ڈفر ہو، تمہیں بات ہی سمجھ نہیں آتی، یا تم تو مجھے شرمندہ کروا کے رکھ دیتے ہو۔ ایسے رویہ جیسے الفاظ بچے کی خود اعتمادی کے دشمن ہیں اور یہ آپ کے بچے کو کنفیوز کر کے رکھ دیں گے۔ اسی طرح اپنی بات کو ہمیشہ نرمی سے سمجھائیں، ایکسپلین ود لو، یعنی کہ آپ جو بات پہ بچوں کو بتانے جا رہے ہوتے ہیں یا بتانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، تو پہلے لانگ بریتھ کریں، پھر بات کو سمجھائیں صبر و تحمل کے ساتھ۔ چیخنے یا مارنے سے یہ ہوگا کہ بچہ وقتی طور پہ آپ کی بات ضرور مان لے گا، کیونکہ اکثر میرے پاس مائیں آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ بھئی آپ 2 4 لگا دیں، یہ تو بڑا ڈھیٹ ہے، یہ گھر میں بھی میری بات نہیں سنتا۔ تو ایسے کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈھیٹ بنا دیتے ہیں، بچہ ڈھیٹ پیدا نہیں ہوا ہوتا۔ تو بچے کو مارنے یا چیخنے کے عادی بنانے کی بجائے اس کو پیار سے سمجھائیں کہ اس نے وہ جو کام غلط کیا ہے تو کیوں کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہوگا۔ جیسے اگر بچے کو یہ ضرور بتائیں کہ اگر تم کھلونے کو توڑو گے تو تمہارا کھلونا ٹوٹ جائے گا، دوبارہ تو نہیں ملنا تمہیں یہ کھلونا۔ اسی طرح سے اگر تم نے کھلونا توڑ دیا تو ہم دوبارہ تمہیں نیا نہیں لے کر دیں گے، اور اسی طرح سے آپ کے پاس کھلونے جو ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے جبکہ دوسرے بچوں کے پاس تو زیادہ ہیں۔ اسی طرح بچوں کے لیے آپ رول ماڈل بنیں۔ رول ماڈل تو پیرنٹس ہوتے ہی ہیں، لیکن بعض اوقات ہمیں پیرنٹنگ میں بچے کے لیے رول ماڈل کانشیسلی بھی بننا پڑتا ہے۔ جیسے اکثر مردوں کو عادت ہوتی ہے کہ باہر سے آئے جوتا جہاں دل کیا اتار دیا، واش روم سے نکلے ٹاول پھینک دیا، آج کل تو لڑکیوں میں بھی یہ عادتیں آتی جا رہی ہیں۔
تو یہ چیزیں اگر ہم خود جگہوں پر رکھیں گے اور یہ سوچ کر رکھیں کہ میرا بچہ دیکھ رہا ہے تو میں اس کو جان بوجھ کے اس کی جگہ پر ہی رکھوں یا ترتیب سے چیزوں کو رکھوں تاکہ میرا بچہ اچھی چیز سیکھے، تو اس سے بھی بچے پر پازیٹیو ایفیکٹ ہوگا۔ اسی طرح گھر کی خاص روٹین ضرور بنائے رکھیں۔ عمومی طور پر گھروں میں کوئی روٹین نہیں ہوتی، نہ کھانے کا وقت مقرر، نہ کھیلنے کا، نہ پڑھنے کا، نہ سونے کا، نہ جاگنے کا، اور پھر گلے کیے جاتے ہیں کہ بچے ڈسپلن نہیں ہیں۔ بچے کی خاص روٹین بنائیں۔ آپ کے گھر کا ماحول ایک ہٹ کر ہونا چاہیے، خاص روٹین پر ہونا چاہیے، پھر ہی آپ ایک کامیاب گھرانے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بچے کو نتائج سکھائیں۔ اگر بچہ کوئی کام نہ کرے تو اس کے جو نتائج ہیں اس کا سامنا کرنے کے لیے اس کو تیار رکھیں۔ جیسے اگر بھئی آج آپ نے کھلونے سمیٹ کر نہ رکھیں تو اگلے دن آپ کو کھلونے نہیں ملیں گے، اور اگلے دن واقع ہی کھلونے نہ دیں۔ اسی طرح بچہ اگر غصہ کر رہا ہے، لڑ جھگڑ رہا ہے، غلط بات پہ اڑا کھڑا ہے یا اس نے ڈٹھائی پن کا مظاہرہ کیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ڈانٹنے ڈپٹنے کی بجائے آپ آبزرو کریں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ کہیں یہ تو نہیں ہوتا کہ ہر بار آپ اسی بچے کو خاموش کروا دیتے ہیں، یا یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ اس کی بات کو بالکل بھی نہیں سنتے۔ اکثر پیرنٹس جو ہیں بچوں کی فیلنگس کو نہیں سننا چاہتے، بلکہ وہ اپنی مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم تو چھوٹے ہوتے تھے تو یہ ہوتا تھا، ہمارے ابو تو ایسے کرتے تھے، ہمیں تو 2 تھپڑ پڑتے تھے ہم سیدھے ہو جاتے تھے، ہمارے زمانے میں تو 1 بیگ 3 بھائی بھی استعمال کرتے تھے، فلاں کے کپڑے ہم پہن لیتے تھے۔ یہ ساری چیزیں بچے کو مزید کنفیوز کرتی ہیں، نہ یہ کہ آپ کا احساس پیدا کریں۔ تو کوشش کریں کہ بچے کی فیلنگس کو سنیں۔ اگر بچہ ضد کر رہا ہے تو جسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ جو بلنگ ہوتی ہے، یعنی بچے کے ایک دوسرے کو تنگ کرنا، اس کے حقوق مارنا، یہ بہن بھائیوں میں بھی اکثر ہو جاتی ہے۔ اور جب خاص کر بچے یہ سمجھ جائیں کہ فلاں بچے کو فیور ملنی ہے، تو جس بچے کو فیور ملتی ہے وہ اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھانے لگ جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اپنا میتھڈ چینج کرتے جائیں۔ جو اصول آپ نے 3 سال کے بچے پہ لاگو کیے ہیں، وہی اصول اگر آپ 7 سال کے بچے پہ لاگو کریں گے، اور 7 سال کے بچے والے اصول آپ 15 سال کے بچے پہ لاگو کریں گے، تو یقیناً آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ بدلیں اور سیکھتے جائیں کہ اب مجھے بچوں کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے۔ چھوٹے بچوں کو ڈسپلن سکھانے کے لیے والدین کو صبر، محبت اور سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کیونکہ بچے جو کچھ سیکھتے ہیں وہ ہم ہی سے سیکھتے ہیں، ہمارے ماحول سے سیکھتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ والدین مستقل مزاج رہیں، مہربان رہیں، پازیٹیو رہیں اور خود ڈسپلنڈ رہیں۔ میں نے کہیں پہ پڑھا تھا جس کی نماز درست اس کی زندگی درست، تو میں نے 5 نمازوں کی پابندی شروع کی تو آٹومیٹکلی میرے کئی کام ڈسپلنڈ ہونا شروع ہو گئے۔ تو میری بچوں میں بھی وہ چیز آہستہ آہستہ آنا شروع ہوگی، اگرچہ ابھی 100% یہ نہیں ہے، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس پر کاربند رہوں اور میرے بچے بھی اسی اصول کو لے کر آگے چلیں۔ آپ کو بھی جو طریقہ ڈسپلن کرنے میں اچھا لگے، مناسب لگے، آپ اس کو اپنائیں تاکہ آپ کے بچے بھی ایک کامیاب زندگی گزار سکیں۔ یاد رکھیں، ہمارے بچے ہماری ذمہ داری ہیں، اور ہمیں اگر بچوں کو ڈسپلن بنانا ہے تو پھر ہمیں خود بھی ڈسپلن بننا ہوگا۔